ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آ چکی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس بارے میں پیشن گوئیاں کی جا رہی تھی، جس بارے میں اینالائز کیا جا رہا تھا کہ آگے چل کر یہ صورتحال پیدا ہونے والی ہے، وہ خبر آ گئی ہے۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ جارڈن سے جنگجو اسرائیل کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ ایک نیا محاذ اسرائیل کے خلاف جارڈن سے کھل گیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں عوام بارڈر پر بھی پہنچ رہے ہیں اور جو سیکیورٹی معاہدہ تھا جارڈن اور اسرائیل کا وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے، جس کا مطلب ہوگا کہ جارڈن کی جنگ ایک طرح سے اسرائیل کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جارڈن بارڈر کے ساتھ جو ایئر بیسز ہیں ان کو بھی ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جس طرح سے صورتحال ریجن کی ایسکیلیشن کی طرف جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کون سے ملک سے کب اسرائیل پر حملہ ہو جائے، کون سی تنظیم اٹھ کھڑی ہو۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ عراق کی تنظیم جناب، عراق اور شام کی، وہ میدان میں آ چکی ہے۔ تو اب یہ جارڈن سے بہت بڑی خبر آ گئی ہے اور اس کے علاوہ ویسٹ بینک سے آج بہت بڑے حملے جو ہیں وہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری جو تازہ ترین تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کر دیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو ناظرین ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے پچھلے 5-7 دنوں سے کہ جارڈن کی صورتحال بہت غیر معمولی ہے، وہاں پر ایک ٹرموائل دیکھنے کو مل رہا ہے، صورتحال بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچی ہوئی ہے، بہت میسیو لیول کے اوپر فلسطینی عوام جو ہیں وہ وہاں پر جمع ہیں اور خطرہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک یہاں سے فرنٹ کھل سکتا ہے اسرائیل کے خلاف، یعنی اسرائیل کو یہ خطرہ تھا کہ جارڈن سے فرنٹ کھل سکتا ہے۔ اور سب سے زیادہ مطلب دیکھیں نا کہ اب جارڈن کی ساری آبادی، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ نسلاً فلسطینی ہے، اور مڈل ایسٹ میں صرف کنگ عبداللہ یعنی جارڈن کے حکمران صرف وہ واحد شخصیت ہے جو اس جنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب تھا کہ جب بھی اسرائیل میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے ویسٹ بینک میں یا غزہ میں، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اگر کسی ملک کے اوپر جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ وہ جارڈن ہے۔ جارڈن کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے، وہاں پر عوام نکل آتے ہیں، اور جب سے عرب سپرنگ ہوا ہے اس کا آغاز بھی جارڈن سے ہی ہوا تھا، تو اس کے بعد ایک خطرہ رہتا ہے اور کنگ عبداللہ کے خلاف ایک بغاوت بھی ہو چکی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ ساری چیزیں 5-7 پچھلے دنوں میں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ اچھے حالات وہاں پر نہیں مل رہے ہیں، اور کل ہم نے ناظرین آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ 12,000 جنگجو تیار ہیں جارڈن میں جو کسی بھی وقت اسرائیل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اب ناظرین وہ سب سے بڑی خبر آ گئی ہے، اسرائیلی میڈیا نے اس کو کنفرم کیا ہے، جارڈن کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، آہستہ آہستہ باقی عرب میڈیا اور باقی جو ورلڈ میڈیا ہے وہ بھی اس کو رپورٹ کرنے لگ گیا ہے کہ یہاں سے جو مسلح لوگ ہیں وہ داخل ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر، اور ڈرونز اور دیگر جو پروجیکٹائلز ہیں ان کی بھی انفلٹریشن ڈائریکٹ جارڈن بارڈر سے اندر ہوئی ہے، یعنی ڈائریکٹ اس جارڈن کے بارڈر سے اسرائیل کے اندر پروجیکٹائلز بھی انٹر ہوئے ہیں، اور وہ مسلح لوگ جو جنگجو تیار تھے جس بارے میں خبر آئی تھی کہ 12,000 کا دستہ تیار ہے، وہ بھی اب داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہاں سے اب ایک باقاعدہ محاذ کا آغاز ہو چکا ہے، اور نہ ہی اس میں جارڈن آرمی ہے نہ اس میں جارڈن حکومت ہے۔ یہ وہ ریاکشن ہے کہ جیسے جنگجو قبیلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ جو دیگر تنظیمیں یہاں پر آپریٹ کرتی ہیں وہ پوری طرح سے فعال ہو گئی ہیں، دوبارہ سے منظم ہو گئی ہیں، اور انہوں نے یہ حملہ کیا۔ یعنی جارڈن حکومت کی ہم بات نہیں کر رہے، ان کی نیشنل آرمی کی بات نہیں کر رہے، یہ ایک جو ہے نا تنظیمیں ہیں، یہ عوام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غزہ کے مظالم دیکھ کر اب وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ یعنی اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں بیٹھے ہیں، آپ کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں، تو آپ جب وہاں کی فوٹیجز دیکھتے ہیں جو کچھ شفا میں ہوا ہے، تو آپ کا کیا خون نہیں کھولتا کہ جناب مطلب آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے؟ تو آپ تو چلے نہیں جا سکتے، تو جو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو نسلاً ہیں فلسطینی، تو ان کے کیا جذبات ہوں گے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ والا کام ہے، اور اس کو اسرائیلی میڈیا سب سے زیادہ خطرناک قرار دے رہا ہے اسرائیل کے لیے، بہت بڑا ایونٹ اس کو قرار دے رہا ہے۔ اور اگلی ناظرین جو بات ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ ہم نے آپ کو 7 دن پہلے رپورٹ کیا کہ جارڈن میں یہ لاوا پک رہا ہے، یہ پھٹے گا، اور آج اس کا آپ نے ثبوت دیکھ لیا۔ اب اگلی بات کیا ہونے جا رہی ہے، جو ایک فل فلیج جنگ آپ سمجھ لیں، ایک آل آؤٹ وار جارڈن کی طرف سے سمجھ لیں جو ہونے جا رہی ہے، کہ وادی جو عربہ ایگریمنٹ ہے، عوام بہت بڑی تعداد میں جمع ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وادی عربہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو کینسل کیا جائے۔ اب یہ وادی عربہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ یہ ناظرین پیس ٹریٹی ہے جارڈن اور اسرائیل کے درمیان، یعنی جس طرح اسرائیل کا ایگریمنٹ ہے نا مصر کے ساتھ، کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ اس کو کہتے ہیں،
اسی طرح ان کا ایک پیس ٹریٹی جو ہے وہ جارڈن کے ساتھ بھی ہے، صرف ان دو ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے ہیں، اور یہ کس لیے تھے؟ اسرائیل کو سیکیور کرنے کے لیے، اسرائیل کو سیکیورٹی دینے کے لیے کہ ان دو ملکوں سے جن کے ساتھ ان کی کئی جنگیں ہوئی ہیں، یعنی مصر کے ساتھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جارڈن کے ساتھ ہوئی ہیں، تو یہ ٹریٹی اس لیے سائن کروائے گئے کہ ان دو ملکوں سے دوبارہ کوئی محاذ نہ کھلے۔ آپ دیکھ لیں مصر کا 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سے بھی زیادہ سال، 1979 میں وہ ٹریٹی جو ہے وہ سائن ہوا تھا، معاہدہ سائن ہوا تھا، اس کے بعد مصر سے کبھی کوئی محاذ نہیں کھلا، اور سیم صورتحال جارڈن کی ہے۔ تو یہ اس لیے معاہدے کروائے گئے تھے کہ ان دو ملکوں کے حوالے سے بالکل اسرائیل سیکیور ہو جائے۔ تو پیچھے بچتا ہے لیبنن، اور لیبنن کتنا کو تھا اس کے اپنے اکنامک مسائل، وہ تو حزب اللہ نہ ہوتی تو اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایک دوسری طرف شام تھا، شام میں خود امریکہ آ کر بیٹھ گیا اسرائیل کو سیکیور کرنے کے لیے، تو یہ ایک ڈاکٹرائن تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ عوام جس طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، لائف جینوسائیڈ کی جا رہی ہے، تو عوام اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پیس ٹریٹی کو فی الفور سسپینڈ کریں، اس کو ختم کریں، اب ہم اس کو مزید چلنے نہیں دے سکتے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی جو ایک پوری ہسٹری ہے نا، ایک پوری تاریخ ہے، یعنی تاریخ کا دھارا بدل گیا جب یہ جارڈن اور مصر کے معاہدے ہوئے اسرائیل کے ساتھ۔ تو اگر آج وہ معاہدے ٹوٹیں گے تو بھی سمجھے کہ ہسٹری پوری طرح سے تبدیل ہو جائے گی۔ تو اب یہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ خرابی کی طرف جا چکے ہیں، اور جو کہ ہم آپ کو رپورٹ بھی کر چکے تھے۔ اگر آپ پہلے دن سے ریکال کریں تو ہم آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر غزہ کی جنگ لمبا چلے گی تو میں تو اس حد تک سٹانس رکھتا ہوں کہ جارڈن کو بطور ریاست یہ جنگ کرنا پڑے گی، ایجپٹ کو بطور ریاست جنگ کرنا پڑے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں میں کہتا کہ کوئی کنگ عبداللہ کو بڑی وہ ہو جائے گی اور وہ فرتے جذبات میں آ کر اسرائیل پر حملہ کر دے گا، یا اسی طرح پریزیڈنٹ سیسی جو ہے وہ کہے گا میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب میں اسرائیل کو کچل کے رکھ دوں۔ ایسا نہیں ہے، میں حالات کی بات کر رہا ہوں، میں سچویشن کی بات کر رہا ہوں، وہ سچویشن جو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ تو آج کی یہ جو ایونٹ ہوا ہے، کیا یہ میری اس بات کو آج مزید تقویت نہیں دے رہا؟ کیا یہ مزید ثبوت نہیں ہے؟ یعنی مصر تو اپنے منہ سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ ہے ہمارا وہ ہم کینسل کر دیں گے اگر انہوں نے رفح پر آپریشن کیا، جو کہ وہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ ضرور سمجھے کہ جو تھوڑا سا ڈیلے ہے نا اسرائیل کی جانب سے، اس میں ایک پہلو، یعنی سارا نہیں، ایک پہلو جو ہے وہ مصر کی یہ دھمکی بھی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ مصر سے جنگ ان کو مہنگی پڑے گی، تو مصر تو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، جارڈن نے تو ابھی کوئی نہیں کہا کہ ہم معاہدہ توڑ دیں گے، یہ مصر کہہ رہا ہے کہ جناب ہم معاہدہ توڑ دیں گے۔ تو یہ سارے ثبوت میرے اس بات کو تقویت آج مزید دے رہے ہیں کہ ان کی جنگ ہوگی، جس طرح جنگ لمبا چل رہی ہے، رفح آپریشن ہونے جا رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے جنگ ہوگی۔ آپ جارڈن کے عوام اس وقت وہ ایمبیسیز کے باہر لاکھوں کا مجمع ہے جو کھڑا ہے، اور کسی بھی وقت وہ اب ایمبیسی میں بھی داخل ہونے جا رہے ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جس وقت وہاں پر ایک گولی چل گئی اس مجمع میں، خدا نہ خاصہ یا وہ ایمبیسی کے اندر داخل ہو گئے، تو پھر آپ دیکھیے گا یہ معاملہ کہاں سے کہاں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس وقت بہت بڑی لہر جو ہے، میں نے آپ کو چائنا کے بیان، آپ کو بلنکن کا بیان، ساری دنیا کے بیانات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال کس حد تک خراب ہو چکی ہے، اور لوگوں کا سینٹیمنٹ بہت بڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کویت کے ایک اسکالر ہیں، ان کا ذرا بیان دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں نارملائزنگ ریلیشنز ود اسرائیل از میکنگ یو ٹریٹر ٹو اسلام۔ یہ کویت جو ایک مضبوط ترین اتحادی بھی سمجھا جاتا ہے امریکہ کا، کویت کا اسکالر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر اسرائیل کے ساتھ آپ نے نارملائزیشن کی تو یہ اسلام سے غداری ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ وہاں پر کہا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے سعودی عرب کے سروے بھی رکھ چکا ہوں کہ جس میں 97% جو سعودیز ہیں انہوں نے کہا فی الفور تمام تر تعلقات ختم کر دینی چاہیے اسرائیل سے، فی الفور اسلحہ، ایئر سپیس، تیل، ساری چیزیں بند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو عوام کا سینٹیمنٹ پیک لیول کے اوپر ہے۔ اب یہ اسکالرز میدان میں آ رہے ہیں، اور جنگجو تنظیمیں جن ملکوں میں نہیں تھیں، یعنی جارڈن جیسا ملک، وہ انٹر ہو گئی ہیں۔ مصری تنظیم آ چکی ہے، مصر کے جنگجو قبیلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فعال ہو رہے ہیں، اور ایک دو واقعات بھی مصر سے ہو چکے ہیں۔ آگے آنے والے دنوں میں آپ کو اور زیادہ واقعات مصر سے نظر آئیں گے۔ تو معاملات یہ آگے پھیل رہے ہیں، اور پورا مڈل ایسٹ میں آج آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ 2-3 ملکوں کے علاوہ پورا مڈل ایسٹ اگر اسرائیل کے خلاف نہ نکلا، یعنی اس پر حملہ آور نہ ہوا، تو پھر آپ بتائیے گا۔ آپ دیکھیں عراق، شام، ایران، آپ کا لیبنن، آپ کا یمن،
یہ تو پوری طرح سے سٹرونگ پوزیشن لے چکا ہے نا. اور میتھڈ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی نیشنل آرمیز بھیجیں. حزب اللہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فائنانس کریں, ہمیں اسلحہ دیں. اگر آپ یہ کر دیں گے تو ہمارے لیے انف ہے, ہم لڑ لیں گے اسلحے سے. اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانا ہمارا کام ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ سیاسی سفارتی سطح کے اوپر حمایت کرنا, فائنانس کرنا اور اسلحہ دینا. یہ 3 کام کر دیں, اسرائیل کو عبرتناک انجام تک ہم پہنچا دیں گے. تو جس طرح یہ صورتحال جا رہی ہے, آپ آگے دیکھیں گے کہ یہ تمام ملک 2-4 کو چھوڑ کر یہ سارے کھڑے ہو رہے ہوں گے فلسطین کے ساتھ. اور ناظرین اس رپورٹ کو نہ بھولیں جو ڈپلومیٹس نے بھیجی ہوئی ہے امریکہ کے, یعنی جو مڈل ایسٹ میں امریکی ڈپلومیٹس ہیں, انہوں نے آج سے 1.25 مہینہ پہلے کی یہ رپورٹ ہے, میں آپ سے شیئر بھی کر چکا ہوں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ اینٹی امریکنزم مڈل ایسٹ میں بہت بڑھ رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں ہماری بیسز تو کیا ایمبیسیز بھی یہاں پر قائم رکھنا مشکل ہو جائیں گی. اتنی بڑی بات انہوں نے کی اپنی رپورٹ کے اندر کہ بہت زیادہ معاملات یہاں پر خراب ہو رہے ہیں. تو وہ ڈپلومیٹ کہہ رہے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا بندہ تو نہیں کر رہا, کچھ تو ان کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پر پروٹیسٹ تو ہوتے نہیں ہیں, جمہوریت ہے نہیں, میڈیا اس طرح سے ہے نہیں کہ وہ فوری عوام کا رد عمل دکھائے. مڈل ایسٹ میں جب بھی ہوتا ہے اچانک سے عوام نکل آتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہی عرب سپرنگ ہے. آپ عرب سپرنگ کا پہلا واقعہ اٹھا کر دیکھیے, کوئی سبزی کی دکان کے پتہ نہیں کیا ایک معاملہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, مطلب دیکھیے کہ وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور پھر کس طرح معاملہ. یہ تو پھر اتنی بڑی بات ہے, مطلب جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, جو شفا سے ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی ہیں. اچھا, اب ناظرین اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جارڈن کے بارڈر کے ساتھ اوبدا ایئر بیس ہے, اور یہ وادی عربہ کے سامنے ہے, اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہ اگر آپ میپ پر دیکھیں تو یہ ایلات سے 60 کلومیٹر ہے اور جارڈن کے بارڈر کے بالکل ساتھ ہے. تو بتایا گیا ہے کہ ڈرونز کے ساتھ یہاں پر حملہ ہوا ہے, اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ایکسپلوژنز ہرڈ نیئر اوبدا ایئر بیس ان وادی عربہ. تو یہ اس وقت کے ناظرین صورتحال ہے. ادھر جنگجو گھسے ہوئے ہیں اور ادھر ان کی بیسز جو جارڈن بارڈر کے ساتھ ہے. اب یہ پہلی بار اس بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے. اچھا, اب آگے چلیے. یہ تو جارڈن کی میں نے بڑی تفصیلی آپ کو بتایا ہے, اور اس سے آپ مزید سمجھ آئیے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. سب سے جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر پہلے دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ عوام ہیں, کہ عوام اس جنگ کا نقشہ پوری طرح سے بدل کے رکھ دیں گے. اور جارڈن سے آج آپ کو بہت بڑا ثبوت مل گیا. آگے اگر چلیے, ویسٹ بینک کی اگر ہم صورتحال بات کر رہے ہیں, ویسٹ بینک میں بہت ڈینجرس معاملات ہیں. مطلب مسلح جدوجہد شروع ہے, کئی دنوں سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن حملے اب مزید تیز, آج ہمیں بہت زیادہ حملے رپورٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ جو ہے اٹیکس اسرائیلی فوج کے اوپر ہوئے ہیں, کیونکہ اوورال جس طرح ریجن کی معاملات بڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی سہارا مل رہا ہے. اب دیکھیں نا, جارڈن سے جو کچھ ہوا ہے اور آگے ہونے جا رہا ہے, تو ویسٹ بینک کے لوگوں کو اور سہارا ہوا ہے کہ اچھا یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے جو ویسٹ بینک کی صورتحال بتانے سے پہلے جو ایران کی 2-3 بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے انہوں نے سرکاری سطح پر کہہ دیا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو پریزیڈنٹ رئیسی کی, IRGC کی 2-3 بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں, وہ ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلے وہ دیکھیے. پریزیڈنٹ رئیسی یہ کہہ رہے ہیں, our fighters will punish the perpetrators of the crime of targeting the consulate in Damascus and those who support them. کہ ان کو ہم پنش کریں گے اور جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی پنش کریں گے. سپورٹ کون کرتا ہے اسرائیل کو آپ بخوبی جانتے ہیں. پھر IRGC یعنی ان کا جو پاسداران انقلاب ہے, جو ان کی نیشنل آرمی ہے, اس کی ذرا آفیشل سٹیٹمنٹ سنیے, اور میں اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے بیسیکلی آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں. We will soon witness more deadly strikes against Israel and the resistance front will do its duty. کیا کہہ رہا ہے IRGC پاسداران انقلاب یعنی نیشنل آرمی کے ڈیڈلی سٹرائکس؟ یہ ابھی تازہ ترین سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جب سرکاری سطح پر کہہ دیا گیا ہے, جب چائنا اور رشیا سیکیورٹی کونسل میں پوری طرح سے لیجیٹیمیسی دے رہا ہے ایران کو, اس کے بعد پاسداران انقلاب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈیڈلی سٹرائکس اسرائیل کے اندر اسرائیل کے خلاف ہونے جا رہی ہیں. تو بہت غیر معمولی بیان ہے. پھر امام خمینی کے ایڈوائزر کا بیان دیکھیے, punishing the Zionist entity is inevitable and unavoidable. کہ اسرائیل کو سزا دینا, انہوں نے جو حملہ کیا ہے اس کا جواب نہ دینا, یہ unavoidable ہے, یہ اس کو ٹالا نہیں جا سکتا, ہر صورت میں اس کا جواب دیا ہی جائے گا. اچھا, اب ناظرین میں آپ کے سامنے جو ویسٹ بینک کی صورتحال ہے وہاں پر کیا حملے آج ہوئے ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسا کہ بہت بڑے میگا لیول کے اوپر حملے ہوئے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ویسٹ بینک میں ڈیفینیٹلی جو صورتحال ہے وہ جارڈن کے ساتھ بہت لنک ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ دیکھیں, مسجد اقصی
کی جو نگرانی ہے وہ ہاشمی خاندان کرتا ہے. اور ہاشمی خاندان آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ جو کنگ عبداللہ کا خاندان ہے وہ ہاشمی خاندان ہے. مسجد اقصیٰ کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ یہ ہاشمی خاندان سنبھالتا ہے. تو جارڈن کا اس حد تک لنک ہے. تو ویسٹ بینک کی صورتحال اور جارڈن کی صورتحال اب یہ ویسے بھی مطلب ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں, تو اب تو معاملات بہت آگے جا چکے ہیں. تو سب سے پہلا ناظرین جو بڑا حملہ ہوا ہے وہ کلکیلیا سے رپورٹ ہوا ہے, اور کلکیلیا میں ناظرین اسرائیلی فوج کی کیجویلٹیز اور انجریز ہوئی ہیں. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 4 آکوپیشن فورسز ور انجرڈ آفٹر بینگ رن اوور نیئر دا کونچب یار سیٹلمنٹ نیئر کلکیلیا ان دا ویسٹ بینک. 4 آکوپیشن فورسز جو ہیں وہ انجرڈ ہوئی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. ویسٹ بینک کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں, یہاں پر کوئی حماس نہیں ہے, یہاں پر کوئی اسلحہ نہیں ہوتا. یا آپ نے یہاں پر اکثر حملے یہ رپورٹ دیکھے ہوں گے کہ چاقو سے آ کر حملہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پر اسلحہ نہیں ہے. تو آج اتنا بڑا اسلحہ ان تک پہنچ رہا ہے اور منظم جدوجہد جاری ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں آکوپیشن پولیس سے دیٹ دا ریمنگ اٹیک نیئر کلکیلیا ریزلٹڈ ان 2 پیپل بینگ سیریسلی انجرڈ. اب یہ الگ طرز کا حملہ ہے. یہ ریمنگ اٹیک کیا ہوتا ہے کہ جب آپ گاڑی کو ایز اے ویپن استعمال کرتے ہیں, کہ یعنی آپ گاڑی میں گئے, کسی کے اوپر گاڑی چڑھا دی, کسی کو گاڑی ہٹ کر دی, تو اس کو ریمنگ اٹیک کہتے ہیں. اب یہ بھی وجہ کیا ہے اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے, کہ سٹیبنگ اٹیک یعنی چاقو سے حملہ اور ریمنگ اٹیک, یہ دو زیادہ جو ویسٹ بینک سے خبریں آتی ہیں, یہ 2 خبریں آتی ہیں کہ گاڑی چڑھا دی یا چاقو سے حملہ کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اسلحہ نہیں تھا. اور اب بھی ہمیں دیکھ یہ اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں. تو یہ وہ فلسطینی ہیں جو بالکل عام فلسطینی ہیں, بالکل عام, لیکن وہ ظلم دیکھ کر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, تو جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا آگے دیکھیے, کلکیلیا کے حوالے سے آخری سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ ریزسٹنس ٹارگٹ دا آکوپیشن فورسز ود ایکسپلوسیو ڈیوائسز ڈیورنگ دا آن گوئنگ سٹارم آف دا ٹاؤن ا زون ایسٹ آف کلکیلیا. اب یہ کلکیلیا کا ٹاؤن ہے, اس میں اسرائیلی فوج گھسی ہے, سٹورم کیا ہے. یعنی سٹورم کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں فوجیں اندر گھس گئی ہیں, لیکن جو ہی وہ گھسی ہیں آگے ان کو ریزسٹنس نے کنفرنٹ کیا ہے. کس طرح سے؟ ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے ساتھ, مشین گنز کے ساتھ, جو باقی بھاری اسلحہ ہے اس کے ساتھ کنفرنٹ کیا ہے. اور بھاری نقصان جو ہے اس وقت اسرائیلی فوج کو وہاں پر اٹھانا پڑ رہا ہے. اور پھر میں آپ کو بتا دوں, پھر ریکال کروا دوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اندر سٹورم کیے ہیں, آپ اندر گھسے ہیں, تو اس کا مطلب آپ پہلے سے تو اندر موجود نہیں ہیں, آپ باہر سے ہی آئے نا. تو آپ کو مار بھگا کر نکالا جا رہا ہے, لیکن پھر اسرائیلی فوج آ رہی ہے. ڈیفینیٹلی اس طرح وہ چھوڑ کر تھوڑی جائیں گے. تو یہ لڑائی اس وقت جاری ہے. وہ آتے ہیں حملہ کرنے, مزاحمتی تحریک ان کو کنفرنٹ کرتی ہے, اس میں مزاحمتی تحریک کے فائٹرز بھی شہید ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, فلسطینی عام نہتے بھی شہید ہو رہے ہیں. وہ تو مطلب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ گھر گھر جا کر جو بدماشی اور غنڈہ گردی کر رہے ہیں. تو لیکن جواب جب ان کو دیا جاتا ہے تو اس میں اسرائیلی فوج کی بھی بہت زیادہ ہلاکتیں اور بہت زیادہ زخمی ہو رہے ہیں. پھر ناظرین پیلسٹائن کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ریزسٹنس فائٹرز اوپن فائر ٹورڈز دا بٹارا ملٹری چیک پوائنٹ ساؤتھ ویسٹ آف دا جینن. اب یہ ہیں وہ حملے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کہ یہاں پر تو صرف چاقو والے معاملات تھے, تو اب کس حد تک وہ منظم ہو چکے ہیں, کس حد تک وہ آگے جا کر حملے کر رہے ہیں, کہ جس کو اسرائیلی آرمی کبھی ایکسپیکٹ نہیں تھی کر سکتی, کہ ان کے چیک پوائنٹس پر آ کر حملے ہو رہے ہیں. جو اب انہوں نے دوبارہ سے پچھلے 5-10 سالوں میں سیکیورٹی کا ایک ڈاکٹرائن ویسٹ بینک کے حوالے سے خصوصی بنایا, تو انہوں نے فل پروف سیکیورٹی بنائی تھی. لیکن اب ایک سیٹلمنٹ سے مزاحمتی تحریک نکلتی ہے اور ان کے چیک پوائنٹس پر آ کر حملے کر رہی ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ بینک کی صورتحال خطرناک کیوں ہے, کیونکہ یہاں پر جیوز کی آبادیاں ہیں. تو اگر اس طرح سے منظم ہو جائے گی حماس اور باقی تنظیمیں وہاں پر, اور اس طرح فلسطینی نکل آئیں گے, تو اسرائیل کسی طریقے سے اپنی سیکیورٹی مینٹین نہیں کر سکتا. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ غزہ میں تو اسرائیلی نہیں نہ ہے, ویسٹ بینک میں ہے, تو اسرائیل اپنی سیکیورٹی مینٹین نہیں کر سکے گا. پھر وہ بتا رہے ہیں جینن بریگیڈ اناؤنسز ٹارگٹنگ سلیم ملٹری کیمپ ود ہیوی بلیٹس. پھر جینن بریگیڈ جو ہے وہ سلیم ملٹری کیمپ کے اوپر جا کر حملہ آور ہو رہی ہے. اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں آرمڈ کلیشز ود آکوپیشن فورسز ان دا ویسینٹی آف الفارا کیمپ ان دا توبس. اب یہ توبس میں ایک وہاں پر انہوں نے جا کر حملہ کیا. پھر القسام بریگیڈ بتا رہی ہے our fighters engaged in ferocious clashes with the occupation forces in الفارا کیمپ ایٹ ڈان ٹوڈے. تو الفارا کے علاقے میں وہ شدید لڑائی دوبارہ سے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بتا رہے ہیں ڈیورنگ دا پاسٹ ویک وی کیریڈ آؤٹ شوٹنگ آپریشنز اینڈ detonating bombs targeting enemy vehicles in the north and south of the west bank. تو یہ القسام بریگیڈ بتا رہی ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے بہت بڑے بڑے آپریشن کیے ہیں جن میں گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے,
جس میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں ہم نے بوم جو ہیں وہ ڈیٹونیٹ کیے ہیں اور بھاری نقصان اسرائیلی فوج کو پہنچایا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین صورتحال ہے۔ ہم نے جارڈن میں کیا صورتحال ہے، پورے مڈل ایسٹ کی کیا صورتحال ہے، ریجن کے کیا صورتحال ہے، ایران کیا کہہ رہا ہے، ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے، اور آگے جنگ کی کیا ڈائریکشن ہو سکتی ہے، اسکالرز کس طرح اٹھ رہے ہیں، عوام کس طرح سے اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ کو موجودہ صورتحال اور اس کی شدت سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔